الحمدللہ بچی اسٹیج پر آ گئی ہیں، تو رخسانہ بنت محمد صفوان یہ تقریر کریں گے۔ نحمدو ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سامعین محفل، دنیا میں جو سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اس کتاب کے پڑھنے کے آداب باقی کتابوں سے منفرد اور مخصوص ہے۔ پہلے جسم پاک کرو، وضو کرو، پھر اسے ہاتھ لگاؤ۔ گندے جسم والے شخص کے لیے قرآن پاک کو چھونا منع ہے۔ حضور اکرم نور مجسم کے اس فرمان ذیشان سے یہ ثابت ہوا کہ امتی مسلمہ میں افضل ترین وہ شخص ہے جو خود قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سامعین محفل، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سب کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ایسی فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قرآن کے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا، قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا، فہم قرآن میں مشغول رہنا، مسائل قرآن میں مشغول رہنا، فہم قرآن میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے خود اور اگر وہ اس مشغولیت کی وجہ سے بارگاہ الہی میں التجا و دعا نہ بھی کر سکے تو تمام دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کہتا ہے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔